حسین کے عنوان سے جس سلسلے کا ہم نے آغاز کیا، یہ اسی سلسلے کی ایک اور کاوش آپ کی خدمت میں۔ کوفے سے شام کی منازل، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، آل رسول کو کن منازل سے گزارا گیا، اس میں سیرت و تاریخ کی کتابوں میں کافی اختلاف موجود ہے، لیکن جو ہماری نظر میں علماء رجال کی معرفت معلوم ہوا اور معتبر کتب میں مندرج ہے، ان کو ہم بیان کریں گے۔ آل رسول کو کوفہ سے شام کن کن منازل سے گزارا گیا اور کن کن مقامات پر سر سید الشہداء نے گفتگو کی اور کس کس طرح آل رسول کا استقبال کیا گیا۔ منزل اول، بحر الانوار میں 45ویں جلد میں مرقوم ہے کہ پہلی منزل جہاں یہ قافلہ روکا گیا اس کا نام کتابوں میں واضح نہیں آیا، لیکن بحار کے مطابق کچھ اس طرح ہے کہ پہلی منزل پر جب وہ قافلہ یزیدیوں کا، خدا کی لعنت ہو ان پر، جن کے پاس سر امام مظلوم، سر نواسہ مصطفیٰ تھا، وہ اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور ان ملعونوں نے وہاں شراب نوشی شروع کر دی۔ ناگہاں سب نے دیکھا کہ ایک غیبی ہاتھ آیا اور اس ہاتھ نے دیوار پہ کچھ لکھا۔ لوہے کا قلم تھا، روشنائی خون کی تھی، اشعار دیوار پہ لکھے جا رہے تھے جن کا محاصل یہ ہے کہ اے وہ امت جو حسین کو قتل کر کے ان کے نانا سے قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھتے ہو۔ عزیزوں، کتب میں یہ موجود ہے کہ یہ منظر دیکھ کر وہ ملعین وہاں سے فرار ہو گئے اور پھر کچھ دیر بعد وہاں واپس آئے۔ سوائق محرقہ میں مرقوم ہے کہ یہ اشعار لکھے گئے۔ اس کے بعد ابن حجر مکی بیان کرتا ہے کہ یہ اشعار رسول اللہ کی بعثت سے 300 سال پہلے ایک پتھر پہ لکھے پائے گئے تھے۔ یہی بات قمقام زخار میں مرقوم ہے کہ یہ اشعار لکھے پائے گئے تھے پتھر پر، اور کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ اشعار کس نے لکھے ہیں، اور اسی طرح سلیمان بن یسار نے ان اشعار کے علاوہ اور کچھ اشعار کو بھی بیان کیا ہے، جن میں سے بعض اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حاملان سر امام حسین منزل اول پہ پہنچے تو ان کو فرشتوں کے نوحہ کرنے کی آواز آنے لگی، اور وہ آوازیں یہ پڑھ رہی تھیں کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے حق حسین کی معرفت کا لحاظ کیے بغیر حسین کو قتل کیا، تم لوگوں کو عذاب اور اللہ کے شکنجے کی بشارت ہو۔ تمام آسمان والے تم پر لعنت بھیجتے ہیں، تمہیں ملامت کرتے ہیں، ہر نبی مرسل، ہر شہید معظم تم پر لعنت کرتا ہے، تم لوگ داؤد، موسیٰ، سلیمان، عیسیٰ نبی کی زبان سے لعنت زدہ ہو چکے ہو۔ ایک اور مقام پر قمقام زخار نے بحوالہ سابق مرقوم ہے کہ یہ بھی آوازیں آئی تھیں کہ بے گمان و شک قیامت کے دن فاطمہ تشریف لائیں گی، اس حال میں کہ ان کے پیراہن پر سید الشہداء کا خون لگا ہوگا، اور وائے ہو اس پر کہ کائنات کی شفاعت کرنے والے کو جس کے دشمن ہوں، اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا اور سب مر جائیں گے۔ منزل دوم، تکریت، کامل بہائی میں اور قمقام زخار جلد نمبر 2 میں یہ مرقوم ہے کہ جب سر اقدس امام حسین کوفے سے باہر آیا تو وہ لشکری جو ابن زیاد کی طرف سے اس سر کی حفاظت پہ مامور تھے، وہ کچھ باغیرت لوگوں کے خوف سے کہ کہیں یہ سر ان سے نہ لے لیا جائے، اس سبب وہ اصلی راستوں کو چھوڑ کر غیر معروف راستوں سے جا رہے تھے۔ ابو مخنف نے نقل کیا کہ سر مقدس کو حساسہ کے مشرق سے لے کر روانہ ہوئے، اور ان سب کا گزر تکریت سے ہوا، اور پھر اس لشکر نے وہاں کے والی کو اپنے گزرنے سے آگاہ کیا۔ تکریت ایک شہر ہے جو بغداد و موصل کے درمیان میں واقع ہے، لیکن بغداد سے نزدیک ہے، اس کا فاصلہ بغداد سے 30 فرسخ ہے، اور دجلہ کے مغرب میں واقع ہے، اور یہ ملعون ازل و ابد صدام کا شہر بھی۔ ان لوگوں نے جب اپنے آنے کی اطلاع تکریت کے والی کو دی
تو اس ملعون نے لشکر بنا کر عام شہریوں کو ساتھ لے کر ان کا استقبال کیا، اور جب کوئی سوال کرتا تھا تو بتایا جاتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک ایک خارجی کا سر ہے۔ کتاب قمقام زخار میں جلد نمبر 2 میں مرقوم ہے کہ اس مجمع میں ایک نصرانی تھا، اس نے سر اقدس کو دیکھا اور ان ملعونوں کو دیکھا اور ان کے جواب کو دیکھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ ایک خارجی کا سر ہے، تو اس نے کہنا شروع کر دیا یہ جھوٹ ہے، یہ خارجی کا سر نہیں، یہ حسین ابن علی کا سر ہے، سیدہ کے بیٹے کا سر ہے، محمد کے نواسے کا سر ہے۔ میں خود اس وقت کوفے میں تھا جب ان کو شہید کیا گیا۔ باقی سب نصرانیوں کو بھی اس واقعے کا علم ہو گیا۔ سب لوگوں نے نعوذ بجایا اور کہا کہ اللہ ان لوگوں کو برباد کرے کہ جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اے اللہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ کرنا، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وہاں جب یزیدیوں نے اس طرح کے حالات کا مشاہدہ کیا تو وہاں سے فوراً نکل گئے۔ کیا لے گئے